تو جنگوں کے جو حالات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اور گر رہی ہے، مگر نظام اسلام یہ ہے کہ اگر جنگ بھی ہوئی ہے یا کہیں پر لڑائیاں ہوئی ہیں تو صرف امن قائم کرنے کے لیے، فساد کو زمین سے ختم کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ڈاکٹر انجیکشن مارتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں سوئی چبا کر کے درد دینا چاہتا ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے بہت ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے، کہاں کہاں کس طرح کی جنگیں ہوئی، کتنا قتل عام ہوا، وہ سب میں جا کر کے آپ اسلامی جنگوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں۔ میں دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کی، پڑھنے کی، مطالعے کی، نوجوانوں کو ایک بار دیکھ کر کے تم بتاؤ، پھر اپنے ریسرچ کے بعد، سٹڈی کے بعد تمہیں پتہ چلے گا دنیا کی جنگیں کس لیے ہوا کرتی تھیں اور اسلام کے۔ میں ان بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ظالم بادشاہ بنام مسلمان رہے، بنام مسلمان جو بادشاہ رہے ان کی مثال مت دینا۔ ہاں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں ابو بکر صدیق آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر فاروق آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عثمان غنی اور حیدر کرار آتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر ابن عبدالعزیز آتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل مشن کو نافذ کیا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، مثال لا کر کے دکھاؤ۔ ہاں، اگر ظالم بادشاہوں کی کچھ تمہیں اکا دکا مثالیں ملتی ہیں تو میں اس کو اسلامی مثال نہیں سمجھتا۔ اسلام سے جس کا تعلق ہوگا وہ ظلم و بربریت نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات آخری میں آپ کو بتاؤں، یہ دور بھی وہی ہے، پہلے کا دور بھی یہ چلتا آ رہا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا، جو اسلام نے بتایا، آمنے سامنے مقابلے ہوتے رہے۔ لیکن پہلے سے میں نے دیکھا ہے، صرف اور صرف اسلام کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی ساری قومیں دشمن کو ہرانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتی آ رہی ہے وہ ذلیل چیزیں، دو چیزیں، دولت اور عورت۔ وہ اپنی بیٹیوں کو تک دشمن کے گھر بھیجنے پر راضی ہو جاتا۔ کتنی ایسی مثالیں آپ کو بتاؤں، لیکن اسلام نے کبھی اس چیز کو نہ جائز قرار دیا اور نہ ہی کبھی ایسے کام کو پروموٹ کیا کہ کوئی اپنی بیٹی کیا، اپنے غلام کی بیٹی کو بھی کسی دشمن کے گھر کی زینت بننے نہیں دے سکتا، چاہے وہ جنگ کے حالات میں کیوں نہ ہو، جنگ کے حالات میں کیوں نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کتنے سپہ سالاروں کو خریدنے کے لیے صلیبیوں نے اپنی بیٹیاں بھیجی، کتنی بیٹیاں بھیجی، وہ وفادار خواتین آتی تھی ان کی، اور یہاں پر ورغلا کر کے اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ سپاہیوں میں شہوت کو پھیلانا سلطان تک پہنچ گئی۔ آج بھی کئی بادشاہوں کے حرم سراؤں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔